نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات اللہ۔ خداوند متعال اپنی لاریب اور بے عیب کلام میں اس خاندان عزت و طہارت کا قسم کھا رہا ہے کہ اے اہل بیت محمد، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رجس کو اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ خالق لم یزل ولا یزال نے اس مکمل حدیث قصہ میں جناب سیدہ کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ جب یہ ذوات مقدسہ چار ہستیاں چادر تطہیر کے اندر آ جاتی ہیں تو صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا آقا زادی چادر تطہیر کے قریب آ کر اپنے بابا کو سلام کرتی ہے، بابا جان ہے اجازت میں بھی چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں؟ نبیوں کے سلطان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نور نظر، اے میری لخت جگر، اے میرے دل کا ٹکڑا بیٹا، آؤ چادر تطہیر کے نیچے۔ جب یہ ذات پنجتن پاک، یہ مقدس ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے آتی ہیں تو پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ میرے بعد کون کون اہل بیت بنے گا، تو پیغمبر اسلام نے چادر کا کونا پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، مالک اللہ یہ ہیں میری اہل بیت۔ ام سلمہ حرم رسول ہے، چادر تطہیر کے قریب آ کر نبیوں کے سلطان پر سلام کر کے کہتی ہے کہ اے میرے سردار، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں۔ وہ مصدق زبان جو وحی کے بغیر بولتی نہیں، وہ زبان بول کر ارشاد فرماتی ہے تو ہے نیک، تو ہے اچھی، لیکن چادر تطہیر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ پاک پیغمبر جب ان ہستیوں کو چادر تطہیر کے نیچے لیتے ہیں اور پھر ان ذوات مقدسہ کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مالک اللہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دکھ میرا دکھ ہے، ان کی خوشی میری خوشی ہے۔ یعنی کہ جس نے ان ہستیوں کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ تو ذوات مقدسہ کہ تطہیر کی چادر کے نیچے آنے والوں کا جب تعارف کرواتا ہے مالک، فرماتا ہے کہ چادر تطہیر کے نیچے ملائکہ نے پوچھا کون ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے 2 شہزادے ہیں۔ تو جناب سیدہ وہ باعظمت بی بی ہے۔ میں نے پچھلے مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، حتیٰ کہ اپنی ماں ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی سردار ہے۔ اور یہ وہ بھی ہے جب بھی پیغمبر اسلام سفر سے پہ جاتے تب بھی بی بی سے الوداع کرتے، جب واپس آتے تب بھی پہلے آقا زادی سے ملتے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ ابا عظمت بی بی ہے کہ جب فتح خیبر ہوا بی بی کو پتہ چلا، بی بی بڑی خوش ہوئی کہ میرے اللہ نے اسلام کو کفر پر غالب کیا۔ اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تمام لوگوں کو مال غنیمت ملا، حضرت امیر المومنین کے حصے میں بھی آیا، اور حضرت امیر المومنین جب بھی کوئی جنگ فتح کر کے واپس آتے تو راستے میں غریب و فقراء و مساکین و یتیم کھڑے ہو جاتے اور ان جانے والوں میں سے پوچھتے کہ تم میں علی موجود ہے؟ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ علی ہے تو ہم زندہ واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی امیر المومنین جتنا بھی مال غنیمت ملتا یتیموں بیوگان مساکین میں تقسیم کر کے ہاتھ خالی جھاڑ کے اپنے گھر آتے۔ تو اس وقت جب خیبر فتح ہوا حضرت امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جناب صدیقہ طاہرہ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر اپنے سرتاج کا استقبال کرتی ہیں اور مبارک دیتی ہیں۔ فرمایا مبارک ہو
اللہ نے اسلام کو فتح دی اور مرحب مارا گیا اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا، تو حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں بنت پیغمبر ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت سیدہ پوچھتی ہیں مال غنیمت جو تقسیم ہوا کیا کچھ حصہ آپ کو بھی ملا؟ تو حضرت امیر المومنین فرماتے کہ وہ میں بیوگان اور یتامین اور مساکین میں تقسیم کر کے آ گیا۔ تو حضرت سیدہ مصلی عبادت پہ سجدہ شکر کرتی اور کہتی مالک اللہ جس طرح میں زہرا چاہتی تھی تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا۔ تو وہ زہرا جس کے علی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، اور حضرت زہرا وہ باعظمت بی بی ہے جس کے لیے استقبال کے لیے نبیوں کے سلطان کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ جو مومن مشکل میں گرفتار ہو جائے اور مشکل آسان نہ ہو رہی ہو، حل نہ ہو رہی ہو، تو 2 رکعت نماز سیدہ پڑھے اور اللہ کو جناب سیدہ کا واسطہ دے، اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ تو میرے دوست، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزادارو، وہ آقا زادی جب بابا کے منبر کے سامنے تشریف لاتی تو نبیوں کے سلطان کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، اور بی بی 18 سال کی عمر ہونا تو جینے کو دل کرتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی 18 سال کا مرد ہو یا عورت ہو اس نے کہا ہو کہ مالک اللہ میں زندگی سے تنگ آ گیا۔ یہ واحد ہستی ہے زہرا جو مصلی عبادت پہ بارگاہ توحید کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا کرتی تھی مالک اللہ اب زہرا زندگی سے تنگ آ گئی ہے، مجھے صفحہ ہستی سے اٹھا لے۔ عزاداروں، کچھ لوگ مدینے کے علی کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا یا علی زہرا کو کہو رونے کا وقت مقرر کرے۔ عزاداروں، میں کہتا ہوں پیغمبر کی بیٹی تھیں، معصومہ تھیں، عصمت کی مالک تھیں، کیا اونچا روتی تھیں؟ نہیں۔ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس نجفی صاحب فرمایا کرتے تھے جب علی کی زوجہ حسنین کی ماں روتی تھی تو درختوں کے پتوں کے رنگ بدل جاتے تھے، زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ عزاداروں کہتے ہیں رونے کا وقت مقرر کرے۔ عزاداروں بی بی رو کے کہتی ہے بابا مسلمان مجھے مدینے میں رونے بھی نہیں دیتے۔ عزاداروں، حضرت امیر نے مدینے سے باہر ایک بیت الحزن بنایا، پہلی امام بارگاہ علی نے اپنے ہاتھوں سے زہرا کے لیے بنائی۔ عزادار علماء لکھتے ہیں کہ جناب بطول عذرا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر باہر مدینے سے جا کر روتی، اور واپسی جب بابا کی قبر پر آتی قبر پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی بابا ابھی تو آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، مسلمان میرے دروازے پر